اگر ہم صبح اٹھیں اور ہمیں کسی کے پیسے نہیں دینے، ہمارے چکر اسپتالوں میں نہیں لگ رہے، ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے، اور سارا دن انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں گناہوں سے بچتا رہوں اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہے، اس کو کہتے ہیں عافیت۔ انسان جو ہے نا وہ عافیت میں ہے۔ اگر انسان یہ دعا پڑھ لے تو اسے یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی بندہ بالکل صحیح سالم صبح اٹھتا ہے اور نعمتوں سے بھرپور۔ گھر کے اندر ہمارے کتنی نعمتیں موجود ہیں، کھانے کے لیے مہینے بھر کا راشن موجود ہے، گندم اسٹور ہوتی ہے، ہم اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ہسپتالوں کے اگر چکر نہیں لگا رہے، ہم اس کے علاوہ اگر کسی کے پیسے نہیں ہم نے دینے، ہمارے دروازے پہ قرض دار نہیں کھڑا ہوا، اور اسی طریقے سے اگر بندہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو ان ساری چیزوں کے لیے جو دعا میں آج سکھانے لگا ہوں، اس دعا کو یاد کر لیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ عافیت والی جو نعمت ہے نا، یہ اگر کسی کو مل گئی، حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ حدیث جامع ترمذی میں 3558 نمبر پر موجود ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے تھے اور رونے لگے، اور روتے ہوئے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الاول علی المنبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا وہ پہلے سال ممبر پر کھڑے ہوئے، ثم بکا، پھر رونے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسأل اللہ العفو والعافیہ، لوگوں اللہ سے معافی مانگا کرو، اپنے گناہوں سے درگزر مانگا کرو، اور عافیت مانگا کرو۔ عافیت میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کسے کہتے ہیں، کہ اگر کوئی بندہ وہ صحیح سالم ہے تو وہ عافیت میں ہے، ہر چیز سے بچا ہوا ہے، تو کہتے ہیں اللہ سے عافیت مانگو، کیوں؟ فَإِنَّ أَحَدًا لَمْ يُعْتَ بَعْدَ الْيَقِينِ خَيْرًا مِنَ الْعَافِيَةِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی کو بھی یقین کے بعد، ایمان کے بعد، اگر کوئی بندہ مسلمان ہو گیا ہے، اب اس کو ایمان مل گیا، یقین مل گیا، اب اس کے بعد جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ عافیت ہے۔ یعنی انسان اس نے کسی کے کچھ نہ پیسے دینے ہیں، نہ اسپتالوں میں چکر لگ رہا ہے، نہ میرے گردے واش ہو رہے ہیں، نہ مجھے جو ہے نا وہ ڈپریشن کی گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں، میں کتنا صحیح سالم ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ کروڑوں روپے کا ہے انسان، اگر انسان اپنی ویلیو دیکھنا چاہے نا، اب دیکھیں کسی کے دانت خراب ہو جائیں تو جا کے اسپتالوں میں ذرا دیکھیں کتنے کے لگتے ہیں، کتنے کے صحیح ہوتے ہیں، اگر کسی کے گردے خراب ہو جائیں تو دیکھیں ذرا کتنے کے واش ہوتے ہیں، اور کتنی جو ہے نا اس میں تکلیف ہوتی ہے، کسی کے دل میں اگر کوئی مسئلہ ہو جائے، دیکھیں کسی کا بازو فریکچر ہو جائے تو کس طریقے سے وہ پہلے جیسا ہوتا بھی نہیں ہے، اور کتنے پیسے لگتے ہیں اس کو جوڑنے کے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا قیمتی ہمیں بنایا ہوا ہے، ہم اس کا شکر ہی نہیں ادا کر رہے، تو یہ شکر ادا ہوتا ہے اس دعا کے ذریعے۔ اور عافیت مانگنے کی جو دعا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو حاتم الاصم رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ بہت نیک آدمی تھے اور بڑے جو ہے نا وہ زاہد اور وائز تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ان کو ایک لقب ملا تھا لقمان حاضی الامہ، یعنی اس امت کے حکیم لقمان تھے، یہ اتنے سمجھدار تھے۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا ابا عبد الرحمن ما تشتہی، ابو عبد الرحمن آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو یہ کہنے لگے اشتہی عافیت یوم الی اللیل، مجھے خواہش یہ ہے کہ ایک دن کی عافیت مل جائے، صبح سے لے کر شام تک میں عافیت میں رہوں۔ تو آدمی جو ہے نا اس نے گمان کیا، عافیت تو یہی ہوتی ہے نا کہ بندہ وہ اس کو کوئی مرض نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو عافیت میں ہے۔ تو کہنے لگا کہ آپ صحیح تو ہیں، الیست الایام کلها عافیہ، کیا سارے کے سارے ایام عافیت میں نہیں ہیں؟ آپ تو بالکل صحیح ہیں، کچھ عرصے سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ پہ تو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی عافیت سے مراد وہ نہیں ہے جو تم لے رہے ہو، عافیت سے مراد یہ ہے کہ ان عافیت یومی اللہ عاصی اللہ فی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عافیت یہ ہے کہ بندہ اس دن اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ عافیت میں تو وہ ساری چیزیں بھی آتی ہیں نا کہ انسان جو ہے نا بیمار نہیں ہے، یا باقی ساری چیزیں میں نے ذکر کی، لیکن بندہ جو ہے نا وہ کیا ہے، اگر اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو وہ عافیت میں ہے۔ دعا کیا ہے؟ سنن ابو داؤد میں 5074 نمبر پر، سنن ابن ماجہ میں 3871 نمبر پر موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کبھی نہیں چھوڑتے تھے، جب صبح کرتے تھے، جب شام کرتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم، اے اللہ، انی اسألک العفو، میں تجھ سے درگزر کا سوال کرتا ہوں، معافی کا سوال کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف کر دے، والعافیہ،
اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، دنیا میں بھی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں عافیت میں نے آپ کو سمجھا دی، آخرت میں عافیت یہ ہے کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے، اللہ سوال ہی نہ کرے بھائی دنیا میں کیا کر کے آیا۔ انسان سے اگر سوال کر لیا جائے تو انسان تو برباد ہو جائے گا، بھائی تو نے فلاں وقت میں فلاں شخص کے بارے میں برا جو ہے نا کہا تھا، یا فلاں شخص کا مال تو نے اٹھایا تھا، یا فلاں شخص کے بارے میں تو نے جو ہے نا وہ کوئی گالی گلوچ ہو گئی، یعنی بندہ جو ہے نا وہ دنیا میں گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ لیکن عزت اس میں ہے کہ بندے نے عافیت مانگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ ہی نہیں رہے، کوئی بات نہیں، اگنور کر دیا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جانے دیا، تو یہ کتنی بڑی اللہ انسان کے لیے عزت ہے۔ اللہم انی اسألک العافیہ فی دینی، اے اللہ میں درگزر کا معافی کا سوال کرتا ہوں اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، فی دینی اپنے دین میں، و دنیایا اپنی دنیا میں، و اہلی اور اپنے گھر میں، و مالی اور اپنے مال میں، یعنی میرے گھر والوں کی بھی حفاظت فرما، میرے مال کی بھی حفاظت فرما، میرے گھر والوں کو بھی معاف کر، میرے مال میں بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز آ گئی ہے ملاوٹ والی تو اس کو دور کر دے، میرے مال کی بھی حفاظت فرما۔ کتنی عظیم دعا یہ، اللہ مستر عوراتی، اے اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، وعامر رواتی، مجھے کوئی ڈرانے والی چیز ہے، خوف زدہ کرنے والی چیز ہے، اس سے مجھے امن میں رکھ دے، واحفظنی من بین یدی، میرے سامنے سے میری حفاظت کر، ومن خلفی میرے پیچھے سے حفاظت کر، وعن یمینی میرے دائیں سے میری حفاظت کر، وعن شمالی میرے بائیں سے حفاظت کر، ومن فوقی میرے اوپر سے حفاظت کر۔ ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا بندہ سوال کر رہا ہوتا ہے، واعوذ بک ان اغتال من تحتی، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ کہیں مجھے نیچے سے تکلیف پہنچا دی جائے، زمین کے اندر سے کوئی چیز جو ہے نا وہ جیسے زلزلہ آتا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ، تو یہ انسان دیکھے نا کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ انسان اگر فوت ہوتا ہے تو صحیح سالم اس طرح فوت ہوتا ہے کہ اس کا جسم کم از کم باقی ہوتا ہے۔ اگر زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو جائے، انسان کئی دفعہ کسی بلڈنگ کے نیچے دب جاتا ہے اور کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ جو ہے نا وہ انسان کے لیے ایک صحیح موت، جس میں اس کی جو ہے نا وہ باڈی باقی ہے، جس میں لوگ اس کے گھر والے اس کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، جس میں اس کے گھر والے اس کو دفنا کے آتے ہیں ایک اچھے طریقے سے سنت کے مطابق، تو یہ ایک اچھی موت ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے، اس دعا کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں صبح شام، اور کتنی قیمتی دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ دعا کرتے تھے، تو یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں۔